اب رہی بات، وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معاشرے کے ان پنپے ہوئے جو شراب کی عادت میں لگ چکے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے ایسی غلیظ چیز جو آپ کی نسل کو برباد کر دے، آپ کے خاندان کو برباد کر دے، آپ کے پریوار کو برباد کر دے، بلکہ سب سے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دے، دکھ پہنچائے، کیا وہ کوئی پسند کرے گا؟ کوئی بندہ مومن سرکار کا غلام یہ پسند کرے گا کہ میرا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے؟ شراب پینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ایک جگہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جس جس کے پاس شراب ہے سب اکٹھا کی جائے، مشکیزیں بھر بھر کر کے اکٹھا کی گئی۔ جب شراب اکٹھا ہوئی اللہ کے رسول نے چھری کو ہاتھ میں لیا، چھری کو لے کر کے مشکیزوں کو پھاڑنا شروع کیا۔ سرکار فاروق اعظم پاس میں بیٹھے تھے، فاروق اعظم نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں، آپ مت کرو، آپ تکلیف مت اٹھاؤ، یہ کام تو میں کر دیتا ہوں۔ سرکار کائنات نے فرمایا کہ نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ شراب کو گرا دو، شراب کو انڈھیل دو، یہ برتن تو کام آ سکتا ہے، مشکیزہ کوئی کام آئے گا، اس مشکیزے کو خام خواہ بگاڑ کے کیا کرو گے؟ جس رسول نے فرمایا کہ پانی کا بھی اسراف مت کرو، نہر کے پاس میں بیٹھو تو بھی پانی کا اسراف مت کرو، آج وہی رسول مشکیزوں کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مشکیزوں کو مت پھاڑو، مشکیزوں کو مت پھاڑو، ایسے کرو شراب کو نیچے گرا لو، مشکیزوں کو ہم کسی اور کام میں لگا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جلال تھا، چہرہ پورا لال ہو چکا تھا، آپ نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا اور پھاڑ کے کہا کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے۔ جس برتن کے اندر شراب رکھا گیا تھا اللہ کے رسول نے اس پر بھی غضب فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر شراب جائے گا اس پر اللہ کتنا غضبناک ہوگا، کتنی اللہ کی لعنتیں اس پہ اترے گی۔ جس گھر کے اندر شرابی رہتا ہوگا اس گھر پر کتنا جلال اتر رہا ہوگا، کتنی تباہی اور بربادی اتر رہی ہوگی۔ اس لیے آج میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات بیچنے والوں کی، میں ان ظالموں کا تذکرہ تو بعد میں کروں گا، ان ظالموں کا تذکرہ تو میں کچھ دیر کے بعد میں کروں گا، لیکن جو شرابی بن چکے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کھلا کھلا کر کے دوسروں کو شرابی بناتے ہیں، دوسروں کو شرابی بناتے ہیں، دوسروں کی عادت خراب کرتے ہیں، چاہے وہ بیچنے والے ہو یا پلانے والے ہو۔ میں کہتا ہوں معاشرے کا سب سے بڑا ظالم ہے جو کسی کے بچے کو بگاڑ دے، اس سے بڑا کوئی ظالم میری نظر میں نہیں ہے۔ قاتل بھی ظالم ہے، کسی کو اذیت دینے والا بھی ظالم ہے، لیکن کسی کے بچے کو شرابی بنانے والا ایسا ظالم ہے اس کے مقابلے کا کوئی ظالم نہیں ہے۔ میری بات سب کے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ آپ تعداد پر مت جاؤ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک ایک کان تک یہ آواز پہنچے گی۔ میں بابا کے دل کہنا چاہتا ہوں ایسے ظالموں کا معاشرے سے بائیکاٹ کرو، رد کرو، بلانا چھوڑ دو شادیوں میں، ایسوں کی شادیوں میں جانا چھوڑ دو، ایسوں سے سلام کلام بند کر دو جو معاشرے کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے، معاشرے کو برباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ میں ان شرابیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان شراب بیچنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں مت لو کسی کی بددعا، مت لو کسی کی بددعا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کر لو۔ خدا کی عزت کی قسم تم تو شراب بیچ کر کے چند ٹکے کما لو گے، لیکن اس تمہاری کمائی پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، تمہاری اس کمائی پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر میرا رسول لعنت کرے اس کمائی کو گھر میں رکھ کر کیا کرو گے؟ مت لو کسی کی بددعا۔ تم نے نہ جانے کتنوں کو یتیم بنا دیا، نہ جانے کتنوں کو یتیم بنا دیا، نہ جانے کتنوں کو بیوہ کر دیا۔ یہ بیوہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ یتیم کرنے والے کون ہیں؟
یہ کوئی اور نہیں ہے. یہ معاشروں کے اندر جا کر, محلوں کے اندر جا کر, گلی کوچوں کے اندر جا کر جتنے بھی شراب بیچنے والے ہیں, جتنے بھی شراب بیچنے والے ہیں, پاؤڈر بیچنے والے ہیں, گانجے بیچنے والے ہیں, یہ خدا کی عزت کی قسم یہ بد دعائیں خرید رہے ہیں. یہ پیسے نہیں کما رہے ہیں بلکہ بد دعائیں خرید رہے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ان ماؤں کو مت رلاؤ, ان ماؤں کو مت رلاؤ جن کے بیٹے دن بدن برائی کی طرف جا رہے ہیں. تم شراب بیچ کر کے کسی کے بچے کو آپ قتل کر رہے ہو, کیا جواب دو گے اللہ کو؟ آج تم کسی کو شرابی بنا کر کے بچوں کے باپ کو قتل کر رہے ہو. کوئی شراب پیے گا, باپ مر جائے گا, کل چھوٹے چھوٹے یتیم بچے روئیں گے. خدا کی عزت کی قسم ان کے آنسوؤں کا بدلہ کوئی بھی تمہاری طاقت نہیں کر سکتی ہے. تمہاری کوئی عبادت ان کے آنسوؤں کا مبادلہ نہیں کر سکتی ہے. کسی کے آنسو مت خریدو, کسی کی بددعائیں مت خریدو. اگر کسی کے آنکھ سے تمہاری وجہ سے 2 آنسو نکل گئے, خدا کی عزت کی قسم تم تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. تمہیں تباہ ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تمہیں برباد ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں ہم نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اگر تم نے کسی کے بیٹے کو شرابی بنا دیا, بچہ کسی کا بگڑ گیا, اس کی ماں رو رو کر کے تمہارے لیے بد دعا کرے گی. اس کی ماں رو رو کر کے تمہارے لیے بد دعا کرے گی. یاد رکھو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. ادھر مظلوم دعا کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. مظلوم کی دعا ہو یا بد دعا ہو, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس لیے جتنے بھی معاشرے کے اندر شراب, گانجے کو, پاؤڈر, چرس کو, ایم ڈی کو سپلائی کرنے والے ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی بد دعاؤں کو مت خریدو, بد دعا کو مت خریدو. تم گھر میں کسی کو شراب دے کر, ایم ڈی دے کر یا پاؤڈر دے کر کے پیسے نہیں لے کے جا رہے ہو بلکہ بد دعا لے کے جا رہے ہو, بد دعا لے کے جا رہے ہو. تم نے ایک بچے کو شرابی بنایا, وہ 30 سال کا بچہ تھا جس کی ماں بھی ہے, والد بھی ہے, بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, دادا دادی بھی ہے, نانا نانی بھی ہے. آپ نے ایک بچے کو شرابی بنایا, اب ان کے بچے پوری زندگی روتے رہیں گے. بچوں کی بددعا کو تم نے خریدا. بیوی پوری زندگی روتی رہے گی, بیوی کی بددعا کو تم نے خریدا. اس کی ماں روتی رہے گی, ماں کی بددعا کو تم نے خریدا. اس کا باپ روتا رہے گا, باپ کی بددعا کو تم نے خریدا. ارے یہاں تک بس نہیں ہے, بلکہ تم نے وہ کام کروایا جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, رسول بھی ناراض ہوتا ہے, رسول بھی ناراض ہوتے ہیں. اتنے پر بس نہیں, میں کہتا ہوں معاشرے کا شرابی بھی ظالم ہے, لیکن شرابی بنانے والا اس سے کئی گنا زیادہ ظالم ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو میری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. جتنے بھی شرابی بنے ہیں, کیا اپنی مرضی سے شرابی بن گئے؟ کیا اپنی منمانی سے شرابی بن گئے؟ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کچھ دن تک فری میں یہ پاؤڈر بانٹا جاتا ہے, یہ فری میں گانجے بانٹے جاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اللہ کی لعنت کے مستحق مت بنو, خدا کی ماں کے مستحق مت بنو. اللہ بڑا بے نیاز ہے. آپ بے خوف خطر ہو کے بیٹھے ہو, سمجھ رہے ہو کہ کوئی ہمارا بدلہ لینے والا نہیں ہے. کسی کے بچے کو بگاڑ دیں گے, کسی کی نسل کو بگاڑ دیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. ارے اتنے بے خوف مت بنو, اتنے بے خطر مت بنو. بڑی بڑی نسلیں برباد ہو گئی, بڑے بڑے خاندان برباد ہو گئے. رب کعبہ کی عزت کی قسم, یہ کسی انسان کے خلاف تم نہیں لڑ رہے ہو بلکہ رب کے فرمان کے خلاف لڑ رہے ہو. رب کے سامنے کھڑے ہو بیٹھے ہو. اللہ کی عزت کی قسم, جو میرے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ چند ہی دنوں میں تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. تم کسی کو بے سکون بنا کر کے سکون والے بن جاؤ گے, کسی کو شرابی, گنجڑی, چرسی بنا کر کے پیسوں کو اکٹھا کر کے چین حاصل کر لو گے. نہیں نہیں نہیں, کروڑوں پتی بھی بن جاؤ پھر بھی تم سکون حاصل نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ سکون پیسوں سے نہیں آتا ہے,
کی دربار سے آتا ہے. میرا رب جسے چاہتا ہے اسے سکون ملتا ہے. تم گنجیڑی بنا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, چرسی بنا کر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, شرابی پاؤڈریا بنا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, تمہارے گھر میں کروڑوں روپے بھی آ جائیں پھر بھی سکون نہیں مل سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بیچنے والوں سے خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, کسی کی بد دعا کو مت لو بد دعا کو. اللہ کے سامنے جھگڑا مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کے فرمان کے سامنے کھڑے؟ تمہاری ہمت اتنی ہو گئی؟ دن بدن اللہ کے بندوں کو تم پریشان کر. یاد رکھو حدیث پاک میں ہے, من آذى المسلمین فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی, اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی اس نے مجھے نہیں بلکہ اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, دوزخ. یاد رکھو یہ اذیت دینا نہیں تو اور کیا ہے. کسی کے بیٹے کو شرابی بنایا یہ اذیت نہیں تو اور کیا ہے. کسی کے بھائی کو شرابی بنایا یہ تکلیف نہیں تو اور کیا ہے. کسی کے بیٹے کو, کسی کے بھائی کو, کسی کے شوہر کو, کسی کے پوتے کو, کسی کے نواسے کو شرابی بنایا یہ اذیت نہیں تو اور کیا ہے. تم نے تو ایک کو اذیت دی ہے بلکہ ایک کو شرابی بنایا ہے, یہ پورے خاندان کے لیے اذیت کا سبب بن گیا ہے, پورے خاندان کے لیے تکلیف کا سبب بن گیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے نہیں بلکہ اللہ کو تکلیف دی. کیا کوئی یہ برداشت کرے گا؟ آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس مہم کو کامیاب بنا کر دم لیں گے. آدھے ہاتھ اٹھے نا, آدھے ابھی بھی کہیں ڈر رہے ہیں. اب مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, ہاں سنے میڈیا, سوشل میڈیا سنے, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈر رہے ہیں. ارے ہاں یہ شراب سپلائی کرنے والے ان کے تعلقات وہ اونچے ہیں, میں نے کہا ٹھوکر کے نیچے رکھتا ہوں. ان کے تعلقات ہوں گے تو لوگوں سے ہوں گے, انسانوں سے ہوں گے. جس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے وہ کسی انسان سے ڈرتا نہیں ہے. بے خوف ہو کر کے بولو نا, ہم ٹھوکر پر رکھتے ہیں ان کے تعلقات کو, ہم بے خوف ہو کر کے کہتے ہیں ایسے ظالموں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. کہ کیا ہو جائے گا. مجھے لوگ آ کر کے کہیں مولانا صاحب یہ سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے تعلقات بہت اونچے ہیں. میں نے کہا بہت اونچے ہوں گے لیکن ان کا تعلق میرے رب سے نہیں ہے, وہاں سے کٹ چکا ہے. ہاں ان کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے. جن کا کنیکشن مدینے کے تاجدار سے جڑ جاؤ پھر ڈرے, جن کا تعلق رب سے جڑ جاؤ پھر ڈرے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے حاجیوں, نمازیوں, غازیوں کیا ڈرے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کو برباد کرے اور ہم ڈرے, ہماری نسلوں کو کوئی برباد کرے ہم ڈرے. نہ بے خوف خطر ہو کر کے آواز کو بلند کرنا ہے, ہمت پیدا کرنا ہے, حوصلہ پیدا کرنا ہے. میں کہتا ہوں معاشرے کے اندر شراب بھی کتنے ہیں. ہمارے پورے شہر کا آپ ڈیٹا جمع کرو تو مشکل سے آپ کو 100 یا 150 ملیں گے پکے پرانے شرابی, 100-150 ملیں گے. سپلائی کرنے والے کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 ہوں گے, اس سے بھی زیادہ. اور پورا شہر نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جو ڈرتا ہے اللہ ان کے دل میں اور زیادہ ڈر پیدا کر دیتا ہے. کیوں ڈرا جائے؟ کل میرا بیٹا شرابی بنے گا پھر میں اکیلا لڑوں گا, کل میرا پوتا شرابی بنے گا میں اکیلا لڑوں گا. اس لیے 1-2 کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ آواز بلند کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنے خاندان کو برباد نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنے پریوار کو برباد نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی سپلائی کرنے والا آئے گا نا تو اس کو ان کی اوقات دکھا کر کے دم لیں گے, کہیں گے بیٹا یہ غلط راستے چڑھ گیا ہے. ہاں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, قوم بیدار ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی, یہ بات نوٹ کر لو. اگر کسی کے پاس کاپی ہو نا, پین ہو تو یہ بات نوٹ کر لو, موت اپنے وقت پر آئے گی. ہاں ہم نے جب ہر میدان میں آواز اٹھائی نا
تو یہ فکر نہیں کہ یہ کوئی مار دے گا کوئی کچھ. موت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے دستے قدرت میں ہے. وہ جب چاہے گا تب موت آئے گی. اگر موت ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو پھر شراب سپلائی کرنے والا بھی کوئی مار سکتا ہے, اور موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو شراب سپلائی کرنے والا نہیں بلکہ پوری دنیا مل کر بھی مار نہیں سکتی ہے. موت جو ہے وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے. جب ہمارا یہ یقین ہے تو ہر میدان میں اگر وہ حق والا میدان ہے تو ڈٹ کر کے کھڑا رہنا ہے اور کہنا ہے کہ ہر ظالم کو اس کی اوقات دکھا کر دم لیں گے. کیا سب کھڑے ہیں سر؟ ہاں دیکھو, میں آگے اور بات بھی کہتا ہوں, ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہمیں جھگڑنا نہیں ہے.